اللہ حضور کی زندگی، آقا کی زندگی. حضور طواف کرتے ہیں، میرے آقا طواف کرتے ہیں. سبحان اللہ. طواف کرتے ہوئے ایک جوان آیا. اس جوان کا نام تھا فضالہ. فضالہ نے کمر میں خنجر باندھا اور محمد عربی کا کام تمام کر دوں گا تاکہ سب معاملہ ہی ختم ہو جائے. خنجر باندھ کر حضور طواف کرتے ساتھ ساتھ طواف کرنے لگا. موقع پا کر کے حرم میں حضور شمع نبوت کو گل کرنا چاہتے ہیں. سرکار نے نگاہ اٹھائی، وہ نگاہ جس طرف اٹھے سبحان اللہ سبحان اس نگاہ اللہ. عنایت پہ لاکھوں سلام نگاہ اٹھائی. اور فضالہ کیا سوچ رہا ہے؟ فضالہ کیا سوچ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کمر میں خنجر باندھ کے لایا ہے نا مجھے مارنے کے لیے نہیں. خنجر تو یوں ہی باندھ کے لایا. اچھا خنجر باندھ کے یوں ہی لایا ہے؟ خنجر باندھ کے یوں ہی لایا ہے؟ ہاں وہ تو عرب والے باندھ کے پھرتے ہیں. اچھا تیرے دوست سے تو نے وعدہ نہیں کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا، اور اگر قتل نہ کر سکا اور قتل ہو گیا تو میرا قرضہ تو ادا کر دینا. یہ بات کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے کہا یہ تو میرا خنجر بھی جانتے ہیں، میرے دل کے حالات بھی جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جا ایسا مت سوچا کر، آئندہ یہ نہیں کرنا. کہا کہ نہیں کریں گے لیکن اب جائیں گے بھی نہیں. کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. خنجر لانے والا مسلمان ہوا. یہ حضور کی سیرت کا پہر، میرے خواجہ کی زندگی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. بات مکمل، بات ختم. اس کا عکس جمیل رائے پتورا نے سب کر لیا، آپ سن چکی. آخری میں رائے پتورا نے یہ کیا، ایک راجپوت جوان کو بلایا اور کہا وہ فقیر کا قصہ تمام کر دے، جا قتل کرتے اس کو قتل کر. اپنی سلطنت میں سے آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا، اس کو قتل کر دے. اس نے خنجر کو زہر میں بجھایا، کمر میں باندھا. انا ساگر کے کنارے غریب نواز کی محفل سجتی تھی. غریب نواز نے بہت محنت کی. سبحان اللہ. اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں لیکن آپ سے کہتا ہوں بہت محنت کی. جہاں غریب نواز کا مزار ہے نا، یہ زمین آپ کو آخری میں ملی تھی، بہت آخری میں ملی تھی. اس وقت ملی تھی جب جے پال جوگی مسلمان ہو گئے تھے، تب ملی تھی. جے پال جوگی کے مسلمان ہونے کے بعد چونکہ وہ زمین ان کی تھی، جے پال جوگی کی تھی، وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا حضور اب میں آپ کا مرید اور غلام ہو گیا ہوں، یہ زمین میں آپ کو دیتا ہوں، آپ یہیں آرام فرمائیں. اس سے پہلے غریب نواز نے برسوں ایک درخت کے نیچے گزارا تھا. چھوپڑا بنانے تک اجمیر مقدس میں ان کو اجازت نہیں تھی. غریب نواز کے نام پہ نیاز کرنے والوں، لنگر کرنے والوں، ان کے نام پر مر مٹنے کی بات کرنے والوں، کبھی سوچا ان برسوں کے اندر درخت کے نیچے ایک بارش بھی ہوئی ہوگی، راجستھان کی دھوپ بھی ہوگی، راجستھان کی سردی بھی ہوگی، انہوں نے کیسے گزارا؟ ہمیں تو صرف گھاگر میں ساگر یاد ہے. ہم نے تو مزے لے لے کر صرف گھاگر میں ساگر کی بات کی ہے جو کہ حق ہے، لیکن درخت کے نیچے وہ برسوں بیٹھ کر محنت کرنا، بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اسلام کو لوگوں کے گھر تک پہنچانے کے لیے محنتیں کرنا، مشقتیں اٹھانا، کبھی اس کا احساس کیا؟ جس نماز کو، جس اذان کو، جس قرآن کو، جس دین کو ہندوستان والوں کے گھر تک پہنچانے کے لیے میرے خواجہ نے برسوں درخت کے نیچے سردی گرمی بارش میں بھوکے پیاسے گزار دیا. آج اگر ان مسجدوں کے اندر فجر کی نماز میں امام اور مؤذن کے سوا کوئی نہیں آتا ہوگا، یا چند بوڑھوں کے سوا جوان سوتے پڑے ہوں گے، تو اس وقت غریب نواز کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ غریب نواز دین لے کر آئے تھے، دین، اور آج وہی دین ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے. کہاں ہے دین؟ کہاں ہے دین؟ صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، اور وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. کیا گزرتی ہوگی غریب نواز کے دل پہ؟ غریب نواز کے دیوانے اور خواجہ کے دیوانے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ جس کے لیے اتنی محنت کریں. سوچو
آج بندہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ، تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں دولہا بنوں گا، میں شادی کروں گا، میری دلہن ہوگی۔ 60 سال تک تبلیغ کے معاملے میں غریب نواز اتنے مصروف رہے، شادی کا خیال تک نہیں آیا۔ اتنے چیلنجز سے گزرے، 60 سال کی عمر ہو گئی، شادی کا خیال تک نہیں تھا۔ جب عمر 60 سال کے اوپر گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں تشریف لا کے فرمایا، معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، میری سنت پہ عمل نہیں کرو گے؟ کہ حضور کیا رہ گیا؟ ارشاد ہوا، ابھی نکاح نہیں کیا۔ یا رسول اللہ میں نکاح کر لوں گا۔ اور 60 سال کے بعد، قربانی چھوٹی ہے، 60 سال کی عمر میں ہڈیاں بھی لوگوں کی جواب دے جاتی ہیں۔ آدمی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتا ہے، لیکن محنت تو دیکھو، 97 سال کی عمر پائی آپ نے، 60 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کو 4 بچے عطا فرمائے، سبحان اللہ، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، اور سب بے مثال۔ سبحان اللہ، بیٹی پیدا ہوئی تو ماں پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئی، سبحان اللہ، جن کا مزار قدموں میں بی بی حافظہ جمال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، بعد سیدنا خواجہ فخر الدین جن کا مزار سلوار شریف میں ہے۔ سبحان اللہ، بچپنے کا یہ عالم ہے کہ بچپنے میں مردے زندہ کرتے۔ سبحان اللہ، خواجہ ابو سعید، خواجہ حسام الدین سرکار غریب نواز کے شہزادگان، سب بے مثال۔ اور پوتے کا تو حال یہ تھا، بابا فخر الدین کے شہزادے، اللہ کے عشق میں کلیجہ جل گیا تھا، دل جل گیا تھا، اللہ کی محبت میں۔ عشق کہنے سے احتیاط کیا جاتا ہے خدا کے متعلق، اللہ کی محبت میں۔ لیکن اشداء، اللہ تعالیٰ قرآن میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو محبت جب شدت اختیار کر جاتی ہے تو مجازاً اس کو عشق بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کی شدت اس مقام پر پہنچی کہ دل جل گیا خدا کی محبت میں، اسی لیے ان کو جگر سوختہ کہا جاتا ہے۔ بے مثال نسل ہے میرے خواجہ کی، لیکن قربانی دیکھو، قربانی اتنی محنتیں کی دین کے لیے، اور آج وہی دین سے دور، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکی جا رہی ہے۔ مسلمان سود کے دھندے کر رہے ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں لاٹریاں کھیلی جا رہی ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، احساس ختم ہوا، بے پردگی عام ہو گئی، اسلام کا مذاق مسلمان اڑا رہا ہے، حیا نہیں، شرم نہیں۔ ہم ولیوں کے دیوانے، دیوانگی اسی کا نام ہے کہ وہ محنت کر کے دین ہمیں عطا کرے اور ہم دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہیں۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں، سرکار غریب نواز کا فرمان ہے، غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی، غریب نواز کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی، الا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ۔ غریب نواز فرماتے ہیں میرے مرشد نے مجھے بتایا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، الا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملفوظات میں موجود ہے، مطلب کیا؟ احناف ہونے کی حیثیت سے یہ تعویل کی جاتی ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا، اللہ، وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ، جس سے اللہ کے رسول بیزار ہیں، غوث پاک اس سے خوش کیسے ہیں؟ غریب نواز اس سے خوش کیسے ہیں؟ مخدوم سمنہ اس سے خوش کیسے ہیں؟ محبوب الہی اس سے خوش کیسے ہیں؟ یاد رکھو، نماز چھوڑ کر نہ نبی کے دامن میں پناہ ملے گی، نہ ولیوں کے دامن میں پناہ ملے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ یہ جو نماز چھوڑ کر کے گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، جو نماز چھوڑ کر اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، غریب نواز فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس کی زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ زمین کے اوپر مال و دولت کی لالچ میں جینے والوں، کھانے پینے کی کے اندر رنگریلیاں کرنے والوں، لباس اور کپڑے اور دنیا کی محبت میں وقت گزارنے والوں، بہت وقت تک زمین کے اوپر رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، روح اور جسم کا رشتہ ایک دن ٹوٹ جائے گا، منو مٹی زمین کے نیچے دبا دیے جاؤ گے، تمہاری سیٹھائی بھی دب جائے گی،
बादशाहों की बादशाहत मिट्टी के नीचे दब गई, तुम्हारी सेठाई कब तक रहेगी, तुम्हारी जवानी का गुरूर कब तक रहेगा, खुदा के साथ बगावत का अंदाज कब तक रहेगा। जमीन के अंदर जाने की सोचो, दोस्तों के लिए वक्त निकाल लिया, बीवी बच्चों के लिए वक्त निकाल लिया, अहबाब के लिए वक्त निकाल लिया, कारोबार के लिए वक्त निकाल लिया, अल्लाह के लिए टाइम कब निकालोगे? उसकी तरफ पलट कर जाना है। रोजी उसने दी, जिंदगी उसने दिया, ताकत उसने दिया, माल उसने दिया, सब कुछ उसने दिया। लोगों अपनी जिंदगी को तबाह न करो, बर्बाद न करो। मनो मिट्टी के नीचे सोना है, मीठी नींद में फजर की नमाज मत तर्क करो, इसलिए कि अजाब वो होगा जिसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, जिसको बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक वादी है, उसका नाम वैल है, वैल। और वैल ने 70,000 मर्तबा रोकर, वैल ने 70,000 मर्तबा रोकर, 70,000 मर्तबा जहन्नम ने रोकर अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये वैल में इतना बड़ा अजाब है, ये अजाब किसको देगा तू? तो अल्लाह ने फरमाया जो नमाजों में सुस्ती करते हैं ये अजाब उसको दिया जाएगा। बताओ, जो नमाज में सुस्ती करे उसके लिए वैल है। जो नमाज ही नहीं पढ़ते, जो जुमा में तक नहीं जाते, जो जुमा में जाते हैं तो 2 रकअत पढ़ के वापस लौट आते हैं। मेरी कौम के जवानों, अपने हाल पे रहम करो। अपना जिस्म इतना मजबूत नहीं है, अपना जिस्म इतना ताकतवर नहीं है, अपना जिस्म इतना कुव्वत वाला नहीं है, हम बहुत कमजोर हैं। एक तमाचा कोई मार दे तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, चूंटी और मच्छर काट ले तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे भाइयों, ये कहानी किस्सा नहीं, ये अपने नबी का फरमान है कि बेनमाजी पर वो अजाब होगा कि उतना अजाब किसी पर नहीं होगा। खुदा के लिए अपने कमजोर जिस्म